بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین، اس وقت میں مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں موجود ہوں۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر والے صحن میں موجود ہوں، اور میرے بائیں طرف اگر قبلہ شریف کی طرف منہ ہو تو میرے بائیں طرف یہ جنت البقیع کا مشہور و معروف قبرستان ہے۔ جنت البقیع کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی زیارت کر سکیں۔ تو عصر کی نماز ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تو آئیے جنت البقیع شریف کی طرف چلتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ ہم روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باہر صحن ہے اس کے لیفٹ سائڈ کی طرف سے باہر آ رہے ہیں اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی والے بھی یہاں پر موجود ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو سامنے جو دیوار اور گرل نظر آ رہی ہے، بیسیکلی یہ جنت البقیع کی دیوار ہے اور یہ اوپر اس کے گرلز لگی ہوئی ہیں۔ یہ راستہ جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں یہ اوپر کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں واپس آ رہے ہیں کیونکہ یہ نماز عصر کے فوراً بعد کھول دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہلے سے آس پاس موجود تھے تو وہ قبرستان کے کھلتے ساتھ ہی اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض لوگ جلدی ہی شروع سے ہی زیارت کر کے اور فاتحہ خوانی کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا گیٹ ہے جنت البقیع کا، جس سے ہم لوگ اب اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ ہم جنت البقیع میں داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں داخل ہونے کی کچھ دعائیں بتائی ہیں، جن میں سے مختصر ترین دعا یہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے دا پلیس آف گریو یارڈ، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبرستان کے بالکل شروع میں یہ بڑے سے بورڈ لگے ہوئے ہیں جن پہ مختلف زبانوں میں یہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اہم بات اس میں یہ لکھی ہے کہ قبروں سے متعلق حرام اعمال کیا ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ سنت طریقہ کیا ہے قبرستان جانے کا اور قبروں کی زیارت کا۔ تو وہ جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ پھر کچھ ایسے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جو شرعی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے بورڈز لگا دیے ہیں کہ جہاں پر مختلف زبانوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ قبروں کی زیارت کریں تو کون سے اعمال جو ہیں وہ مسنون ہیں اور کون سے اعمال جو ہیں مسنون نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جنت البقیع کا بالکل شروع کا حصہ ہے، تو یہاں پر کچھ تھوڑی سی گرلز بھی لگی ہوئی ہیں، اور ان کے پیچھے جو قبور ہیں جو بالکل شروع میں ہے، تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور اہل بیت اطہار کی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ قبرستان آباد ہے، اور یہاں پر ہزاروں لاکھوں اللہ کے نیک اور پیارے بندے جو ہیں مدفون ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں، جن کے لیے محدثین کرام نے مستقل ابواب قائم فرمائے ہیں۔ ان دونوں مقامات مقدسہ میں رہنا اور وہاں موت کا آ جانا بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی تمنا اور دعا کرنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے
تو وہیں مرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، زید بن اسلم اپنے والد سے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید مولا محری سے روایت ہے کہ وہ واقعہ حرہ کی رات میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مدینہ سے واپس چلے جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور شکایت کی کہ مدینہ میں مہنگائی بہت ہے اور ان کے عیال دار بال بچے زیادہ ہیں اور میں مدینہ کی مشقت اور اس کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں تجھے اس کا حکم نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی سفارش کروں گا، یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جب کہ وہ مسلمان ہو۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخر حصے میں بقی قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والو، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابیح میں ہے، اور خطاب کے خاندان کا ایک شخص ناقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بالقصد میری زیارت کرے گا وہ قیامت کے دن میرا ہمسایہ اور میری پناہ میں ہوگا۔ جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کر کے اس کی سختیوں پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس کی اطاعت کا گواہ بنوں گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور جو شخص حرمین مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں مرے گا، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ امن والوں میں اٹھائے گا، یعنی یہ قیامت کے دن عذاب کے خوف سے مامون رہے گا۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں حرمین میں سے کہیں وفات پائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب سے محفوظ لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے مدفونین کے لیے بطور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے اور اپنی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے جس مسلمان کو بھی ان مقدس مقامات پر دفن نصیب ہو جائے سراسر سعادت ہے، اور اس کی تمنا کرنا جائز و درست بلکہ مرغوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن نصیب عطا فرمائے، آمین۔ جنت البقیع میں جہاں بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور ہیں، وہیں پر بہت باعظمت اور باعفت خواتین کی بھی قبور ہیں، جن میں سر فہرست امہات المومنین ہیں، جن میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کی قبور ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت جلیل القدر خواتین ہیں کی قبور یہاں پر تاریخ میں ملتی ہیں، جن میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور آپ ہی نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی۔ جناب ام المبنین ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔
اس کے علاوہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور عوام بن خولد کی زوجہ تھیں۔ جناب عاتقہ بنت عبد المطلب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور بہن صفیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیاں، ان سب کی قبور یہاں پر موجود ہیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سب کی قبور جو ہے وہ یہاں جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض قبور جو ہے وہ تھوڑی علیحدہ کسی احاطے میں بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ بھی آپ قبر دیکھ رہے تھے، اور ان کے اوپر عام مٹی سے ہٹ کے بجری وغیرہ تھوڑی ڈالی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ کسی زیادہ مشہور و معروف جو ہے صحابی یا صحابیہ یا کسی اللہ کے نیک بندے کی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں قبور پر نام نہیں لکھے جاتے ہیں تو اور کوئی نشانی نہیں ہے، صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرہانے ایک چھوٹا سا پتھر لگا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے 100% نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قبر جو ہے یہ کس کی ہے۔ جنت البقیع کا بطور قبرستان انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں اپنے اصحاب کی تدفین فرمائیں۔ آپ نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ فرمایا اور پھر یہ سعادت جنت البقیع کو حاصل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کے انتخاب کا حکم ہوا ہے۔ یہ حوالہ ہے مستدرک حاکم کا اور حدیث نمبر ہے 4919۔ جنت البقیع کے نام اور ان کی وجہ۔ عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تھے، اس لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا۔ یہ میرات المناجی صفحہ 525 کا حوالہ ہے۔ عرب لوگ عموماً اپنے قبرستانوں کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے جنت البقیع پکارا جانے لگا۔ عربیوں میں اس کا نام مقابر البقیع مشہور ہے۔ جنت البقیع کا کل رقبہ، ابتدائے اسلام میں اس کا رقبہ کم تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی پہلی توسیع ہوئی، پھر مزید توسیعات ہوئیں۔ ترک دور حکومت کے آخر میں اس کا کل رقبہ 15,000 مربع میٹر تھا۔ بعد ازاں مزید توسیعات بھی ہوتی رہیں اور آج کل اس کا کل رقبہ تقریباً 56,000 مربع میٹر ہے۔ یہ حوالہ ایک کتاب ہے جستجوء مدینہ، اس میں سے یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ جنت البقیع میں مدفون عظیم ہستیاں۔ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بے شمار تابعین کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام اور دیگر خوشبخت مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر مدفون ہیں۔ اس میں چند مشہور نام صحابہ کرام کے یہ ہیں: حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت امام حسن، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسان بن ثابت، سیدہ فاطمہ الزہرا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور باقی امہات المومنین، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی قبور جو ہیں یہ یہاں پر جنت البقیع میں ہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے مدفون جو صحابی ہیں وہ مہاجرین میں سے ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار میں سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ یہ شرح ابو داؤد تحت الحدیث 1339 میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رسول خدا کی جنت البقیع میں تشریف آوری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رات کے آخری پہر جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔
تو ناظرین، یہ جنت البقیع کے چند فضائل تھے جو میں نے مختلف کتابوں کے حوالوں کے ساتھ بیان کر دیے۔ تو اب یہ ہم جنت البقیع سے واپس باہر آ رہے ہیں اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں مغرب کا وقت بھی ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دروازہ تھا اس طرف آنے والا، وہ انہوں نے بند کر دیا ہے کہ اب لوگ واپس تو جا سکتے ہیں لیکن اس طرف کو آ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہم یہاں واپس آ رہے ہیں یہاں سے، اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں پر ان سے اندر جانے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں سیکورٹی پرسن سے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے قبرستان جانے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور جو لوگ اندر جا چکے